السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار دونوں جیل جائیں گے۔ اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ دونوں کے گرد شکنجہ خاصا ٹائٹ ہو گیا، کیونکہ نیب نے نوٹس لے لیا ہے اس معاملے کا جس کا میں آپ کے ساتھ کافی دیر سے ذکر کر رہا تھا، اور وہ منصوبہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ۔ کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی غریب عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اور اس کا خمیازہ ہمیں اور آپ کو ٹیکس ادا کر کے ہی بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس جو نیب کی تحقیقات کے حوالے سے خبر شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹ اس وقت آپ کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ اس میٹنگ کے حوالے سے، اس میٹنگ منٹس کی ڈاکومنٹ کی فوٹو ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اور اس اجلاس کی صدارت کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے، اور یہ 28 جنوری 2021 کی میٹنگ کی ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اور اس میٹنگ کے اندر وزیر اعظم عمران خان جو خود اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے بنفس نفیس، انہوں نے سی ڈی اے کو ہدایت جاری کی تھی، نہ صرف سی ڈی اے کو ہدایت جاری کی تھی بلکہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہدایت جاری کی تھی۔ وہ کیا ہدایت تھی؟ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رنگ روڈ کا حصہ چونکہ جب نکلنا ہے باہر پنڈی سے تو اس نے آ کے اسلام آباد سے ملنا ہے، اور اسلام آباد سے مارگلا روڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، اور پھر اس نے اسلام آباد کے گرد چکر لگاتے ہوئے بری امام سرکار کے دربار کے پاس سے ہوتے ہوئے واپس جا کے جی ٹی روڈ کو ٹچ کرنا ہے۔ اور یہ اسلام آباد کا پروجیکٹ تھا، اس کی سپروائزیشن اور اس کے لیے جو دیگر معاملات کرنے تھے اس کی ذمہ دار تھی سی ڈی اے۔ اس پروجیکٹ کے لیے وزیر اعظم نے خود سی ڈی اے کو ہدایت جاری کی کہ جناب وہاں سے جہاں سے اسلام آباد کی حدود شروع ہوتی ہے اور راولپنڈی سے، اور یہاں سے رنگ روڈ نے جب اسلام آباد میں انٹر ہونا ہے تو آپ کو اس کے لیے زمین خریدنی ہے، لہٰذا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ جناب اس پروجیکٹ کے لیے جتنی بھی زمین درکار ہے وہ زمین خریدیں، اور جتنے بھی پیسے درکار ہیں وہ پیسے وصول کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہدایت جاری کی اسی میٹنگ کے اندر کہ جناب آپ کے حصے کے اندر جو پروجیکٹ کا ایریا آ رہا ہے اس ایریے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو جتنے بھی جو فنڈز ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ خود بیئر کرے گی، اور جو زمین ایکوائر کرنی ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ ایکوائر کرے گی۔ تو وزیر اعظم کی اس منظوری کے بعد زمین نہ صرف ایکوائر کی گئی بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے اسی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی، جس کے ذریعے اس پروجیکٹ کے لیے زمین خریدی گئی۔ تو اب کس طریقے سے پرائم منسٹر یہ بات بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ رنگ روڈ کی جو اوریجنل لینتھ تھی جو 28 کلومیٹر پر محیط تھی وہ بڑھ کر پہلے 63 کلومیٹر اور اس کے بعد 84 کلومیٹر تک پھیل گئی، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس سارے معاملے کے اندر 2 باتیں ابھی تک ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بلی کا بکرا بنایا گیا وہ سرکاری افسران تھے، سرکاری افسران کو کہ گلے میں صرف پھندا فٹ کیا گیا، اور دوسری بات جو اس سارے معاملے میں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل ذمہ داروں کو احتساب کے شکنجے سے چھپانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، کیونکہ اگر احتساب یا پراپرلی انکوائری کرنا ہوتی تو پھر یہ بیوروکریسی کے گلے کے اندر پھندا فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر تو پرائم منسٹر خود ہی کہہ سکتے تھے کہ جناب میں ہوں قصوروار، برائے کرم مجھے اریسٹ کریں، لیکن ایسی کوئی بات انہوں نے کی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ طور پر حقائق کو قوم سے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور اب اس سارے معاملے کو کارپٹ کے نیچے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سن گن کے اندر نہ دائیں بائیں نکل جائے معاملہ اور کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں جی سرکاری ڈاکومنٹس ہیں، اس کو تو ہم چھپا ہی نہیں سکتے۔ جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے چھپا نہیں سکتے، چاہے یہ حکومت ہو چاہے کوئی اور حکومت ہو۔ جب بھی اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں گی تو اس جیسے کئی اور کاغذ بھی نکل کے سامنے آئیں گے، اور ڈاکومنٹ خود بولیں گے کہ ہمیں کس نے آرڈر دیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ اب جب آپ اس سارے جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا الزام لگتا ہے ڈاکٹر توقیر شاہ پر، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، پھر وہ بیرون ملک ان کو ایک سفارت مل گئی، اب پھر وہ واپس آئے ہیں اور اب ان کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان پر یہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زمین کو بیچا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے لیے۔ اب جو زمین ڈاکٹر توقیر شاہ کی اس ایریے کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے اسلام آباد کے سیکٹر 17 کے اوپر، اور اس ایریے کا نام ہے جی سنگجیانی گاؤں،
اور یہ ان کی فیملی اراضی ہے، اور اگر وہاں پہ رنگ روڈ نہ گزر رہا ہوتا تو ان کی زمین ان کے پاس موجود ہوتی، لیکن یہ زمین سرکاری جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق بھی خریدی گئی ہے۔ اور باقی کچھ تفصیلات اس کی میں نے آپ کو رنگ روڈ کے حوالے سے جو میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا تھا اس پر بھی آپ کو بتائی تھی۔ اب یہ رنگ روڈ کے اندر جو مختلف ایکسپینشنز کی گئی ہیں، مختلف ٹکڑوں کے اندر اگر ایکسپینشنز کی گئی ہیں تو وہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کہنے پہ کی گئی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رنگ روڈ نے جب آ کر جب رنگ روڈ پنڈی سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کے اس نے موٹر وے پر گزرنا تھا، تو اب موٹر وے کے جنکشن پر ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ جو NHA حکام ہیں ان سے اس بات کی اجازت لیں، ان سے NOC لیں کہ جناب ہم نے رنگ روڈ یہاں سے گزارنی ہے، لہٰذا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں، کیونکہ جو رنگ روڈ سے ٹریفک آنی تھی اس کے بعد اس نے موٹر وے پہ چڑھنا تھا، اور موٹر وے سے ہوتے ہوئے اس نے باہر نکلنا تھا، یا پشاور کی طرف سے باہر نکلنا تھا یا اسلام آباد کی طرف سے باہر نکلنا تھا۔ تو NHA نے ان کو یہ کہہ کے انکار کر دیا، تحفظات کا اظہار کیے خاصے لمبے چوڑے، اس بات کے بھی لیٹرز موجود ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ جو ٹریفک ہے اس کو آپ نے موٹر وے پہ اتارا تو دن کے اندر موٹر وے پر تقریباً 30 سے 35 ہزار گاڑیوں کا اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے موٹر وے سے ایگزٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور ایک دم جب یہ ٹریفک باہر نکلے گی یعنی کہ GT روڈ پر آئے گی تو GT روڈ کے اوپر بھی ٹریفک کا بوجھ بن جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس رنگ روڈ کو ایئرپورٹ کے پیچھے سے گزارتے ہیں اور باہر لے جائیں تاکہ جو موٹر وے ہے اس کے اوپر رش نہ پڑے۔ تو اس بات کو مانتے ہوئے اور اس بات کے لیے بھی ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر اس بات کی منظوری دی کہ ہاں جو NHA ہے یہ درست کہہ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کئی اجلاس ہوئے ہیں جو مئی 2017 سے 2018 کے درمیان ہوئے، اور اس دوران کئی اجلاس ایسے ہوئے ہیں جو 27 مارچ مثال کے طور پر جو 27 مارچ 2018 کو ہوئے، 16 ستمبر 2019 کو ہوئے، 19 نومبر 2019 میں ہوئے۔ یہ وہ اجلاس ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں جہاں پہ جب رنگ روڈ پروجیکٹ کے لیے اجلاس کیے گئے تو ان اجلاس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی، اور اس کے علاوہ جو دیگر اجلاس ہوئے وہاں پر عثمان بزدار کی نمائندگی ان کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ نے کی۔ لہٰذا ہم کس طریقے سے ان کو اس سارے معاملے میں بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ اس کسی بھی صورت بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اصل معاملہ ہے شفاف تحقیقات کا، اور شفاف تحقیقات اس وقت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ نے خود انکوائری کے کچھ حصوں کو جاری کرنے کے احکامات دیے، اور اس کے بعد جو افسران تھے ان کو بالکل عہدوں سے الگ کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ ہم قرار واقعی سزا دیں گے، اور کچھ لوگوں کے کیسز انہوں نے نیب کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ تو جب نیب ان سارے معاملات کو دیکھے گا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کلین چٹ دے گا۔ ان دونوں کو اگر شفاف تحقیقات ہوں تو کسی بھی صورت کلین چٹ ملنے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دونوں شخصیات اب تو خاصے زیادہ شکنجے میں پھنستی جا رہی ہیں، اور نیب نے اب چونکہ اس بات کا نوٹس لے لیا ہے، نیب نے رنگ روڈ پروجیکٹ کا نوٹس لے لیا ہے، چیئرمین نیب نے ہدایات جاری کر دی ہیں جسٹس جاوید اقبال نے کہ اس سارے پروجیکٹ کا جو ہے فورنزک آڈٹ بھی کیا جائے اور اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ اب انہوں نے شفاف تحقیقات کا لفظ استعمال کیا، لہٰذا میں بھی وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ شفافیت کے اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں یا پھر کسی ویڈیو کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ان کے بارے میں ایسا جہاں پہ حکومت کا معاملہ آ جائے، جیسے مالم جبہ پروجیکٹ تھا، وہ آج تک اس ویڈیو کی ہی نظر ہو چکا ہے جو سرتاپا تھی، اور اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی۔ BRT بھی اسی ویڈیو کا نشانہ بن گیا، BRT پر بھی کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ بلین ٹری سونامی کا چیئرمین نیب نے نوٹس لیا، لیکن بلین ٹری سونامی کے اوپر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پہ وہ کیسی پیش رفت کرتے ہیں، کیونکہ نیب اگر تحقیقات کرتی ہے تو پھر اس کو ان سوالوں کا جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس میں اضافہ کیا گیا، کیا وہ وجوہات جسٹیفائڈ تھیں یا انجسٹیفائڈ تھیں، اس کے اندر انٹینشنز کیا تھیں، کیونکہ اب تو شہری ہوا بازی کے جو وزیر ہیں غلام سرور خان، جن کا نام آ رہا ہے نووا سٹی کے حوالے سے کہ وہ ان کی ہے یا ان کے
قریبی عزیز و اقارب کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا تو اس نووا سٹی سے کوئی تعلق نہیں، میری اگر 1 انچ زمین بھی نکل آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کی 1 انچ زمین نہیں نکلے گی، لیکن ان کے جو بہت زیادہ قریبی افراد ہیں ان کی زمین نکلے گی، کیونکہ وہ فنل ایریا کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تو فنل ایریا ایسے ہی ہے۔ نیب کی تحقیقات کس نتیجے پر پہنچیں گی اور وہ کیا طاقتوروں کے گلے کے اوپر ہاتھ ڈال پائیں گے یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نیب اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر سکے گی، شفاف تحقیقات اس کی ممکن ہیں؟ کیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کو اس معاملے کے اندر شامل تفتیش کیا جائے گا؟ اور کیا خود وزیر اعظم عمران خان جو اس بات کے بارہا مرتبہ دعوے کر چکے ہیں جب ماضی کے اندر وہ اپوزیشن میں تھے کہ جس پر الزام لگے وہ عہدے سے ہٹے، اپنے الزامات کا سامنا کرے اور بری ہو تو دوبارہ آ جائے اقتدار کے اندر، یہ مشورہ وہ عموماً اس وقت دیا کرتے تھے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کیس چل رہا تھا، تو کہتے تھے یہ کیسی تحقیقات ہیں کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاناما کیس کے اندر پیش ہونے کے لیے۔ تو اب یہ ان کے لیے بھی اپنے اس کہی ہوئی بات پر عمل درآمد کرنے کا بڑا نادر موقع ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تاریخ کے اندر اپنا نام بڑے سنہری حروف سے لکھوا سکتے ہیں کہ جناب ایک ایسا بھی وزیر اعظم پاکستان میں سے گزرا ہے جس پر جب الزام لگا تو وہ عہدے سے ہٹ گیا اور اس نے شفاف تحقیقات کا سامنا کیا۔ اب اس معاملے میں وہ اپنا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھوانا چاہیں گے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال تو ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ وہ ایسا کوئی سٹیپ لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو نیب ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی، کیونکہ آج ہی وزیر اعظم نے خود ایک اپنے جو ان کو بڑا شوق ہے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس کرنے میں، تو انہوں نے آج بھی پارٹی ترجمانوں کا تقریباً 3-4 گھنٹے طویل اجلاس کیا اور ان کو مکمل صورتحال سے آگاہ کیا ترجمانوں کو کہ جا کے سوشل میڈیا پر چھا جاؤ اور حکومت کی جو کارگزاریاں ہیں اس کو بیان کرو، ان کو یہ بتاؤ کہ ہم نے معاشی ترقی کتنی کر دی، ہمارے یہ جو انڈیکسز ہیں یہ کہاں تک جا رہے ہیں، ہماری ریمیٹنسز کہاں تک پہنچ گئی، ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے تمام ان کو ڈیٹا شیئر کیا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ آپ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیں اور انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کو بے نقاب کریں۔ تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر ہم نے بھی کوئی کرپشن کی ہے تو آپ سوشل میڈیا کے اندر اس کو بھی بے نقاب کریں تو بڑا اچھا ہوتا ہے شاید، لیکن ایسا کہنے کے اندر جو حوصلہ درکار ہوتا ہے وہ شاید اس وقت نہیں ہے۔ اب نیب کے پاس آ گیا ہے کیس، اب نیب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے یہ ہے بہت اہم معاملہ، کیونکہ اگر نیب اور چیئرمین نیب اس ویڈیو کے زیر اثر آ گئے، جو سرتا پا تھی اس ویڈیو کے اگر زیر اثر آ گئے تو یہ کیس بھی داخل دفتر ہو جائے گا، جس طریقے سے بلین ٹری سونامی داخل دفتر ہوا، جس طریقے سے BRT داخل دفتر ہوا، جس طریقے سے معلم جبہ الاٹمنٹ کیس جو ہے وہ داخل دفتر ہوا، تو کہیں یہ بھی داخل دفتر نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کیس اس وقت تو داخل دفتر ہو سکتا ہے، یہ کیس اس وقت تو دب سکتا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب یہ کیس کھلے گا اور اس کے مرتکب تمام افراد کو قرار واقع ہی سزا ملے گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کل کا انتظار نہ کیا جائے، آج ہی کر لیں، بندے بھی ادھر ہیں، اقتدار میں بھی ہیں، اور اس دفعہ اس کی مثال بن سکتی ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کا بھی احتساب ہو سکتا ہے جو اقتدار میں ہوں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔